الذي لا يدركه لحما ولا يناله قوس الذي ليس بصفته معلوم ولا مغروب ولا وقت معلوم ولا أجل مغلوب وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدلا بسرور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الصفوتين جد الحسن والحسين بالفضل دائما على آدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خلقت لطلب الإصلاح في أمة الدين. آج ہمارے اس تقریر کے لیے چوتھی تقریر جس میں ایک اور تاریخ کربلا کے عنوان سے چند معلومات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. میں اپنی باتوں کی تکرار 2 سے 3 منٹ کے اندر کروں تاکہ جو لوگ ابھی تک فرش اعظم پر تشریف نہیں لے کر آئے ہیں وہ تشریف لے کر آئے. اپنے صلوات پڑھ لیتا ہے. معاویہ کے انتقال کے بعد یزید ملعون نے امام حسین سے بیعت کا تقاضا کیا اور امام نے اس کی بیعت کو رد کرتے ہوئے سب چیزیں اپنی سامان کی اور 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو امام مدینے سے نکل گئے. اس کے بعد امام 3 یا 4 شعبان کو مکہ مکرمہ پر پہنچ جاتے ہیں. عزیزان محترم، جب یہ قافلہ مکہ پہنچا اور مکہ پہنچنے کے بعد امام مظلوم نے وہاں 4 مہینے کچھ دن کا ٹائم گزارا. اس کے بعد امام مظلوم کو اطلاع ہوئی کہ یزید کے کچھ کارندے یہاں مجھ کو شہید کر دینا چاہتے ہیں. امام مظلوم کو مکہ پہنچنے کے بعد خانہ خدا کے نزدیک جانے کے بعد یہ اطلاع ہوئی کہ مجھ کو یہاں پر شہید کر دیا جائے گا. اب امام نے چاہا کہ مکے کو ترک کر دیا جائے تاکہ کعبے کی حرمت پامال نہ ہو. لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے لیکن فرزند زہرا کعبے کو چھوڑ کر جا رہا تھا. امام حسین علیہ السلام کے لیے سخت تھا کہ لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور امام حسین حج کو چھوڑ کر جائیں. لیکن فرزند رسول نے خانہ خدا کی حرمت کے لیے جانا مناسب سمجھا. لوگوں نے آ کر کہا کہ مولا حج کا موقع ہے، آپ رکیے یہاں پر اور آپ خانہ خدا کو چھوڑ کر نہ جائیے. دیکھیے آواز گرفتار میں ہلکے ہلکے آپ کے سامنے یہ باتیں پہنچا رہا ہوں. لوگوں نے جب آ کر کہا کہ مولا حج کا زمانہ ہے، کل پرسوں میں حج ہو جائے گا، آپ ٹھہریے. کہا نہیں، اس حج کے درمیان ہی خانہ کعبہ کے نزدیک مجھے شہید کر دیا جائے گا. مجھے معلوم ہے مجھے شہید ہونا ہے
لیکن میرے لیے کہیں بہتر ہے کہ میں خانہ خدا کے نزدیک شہید ہونے سے بہتر کہیں دوسری جگہ جا کر شہید ہو جاؤں، تاکہ اس خانہ خدا کی حرمت بھی پامال ہونے سے بچ جائے، خانہ خدا کی حرمت پامال ہونے سے بچ جائے۔ عزیزان محترم، حسین ابن علی نے کعبے کو چھوڑ تو دیا، لیکن حسین کے دل میں یہ خیال ضرور ہوگا کہ میں اس خانہ خدا کو آج چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں اس خانہ خدا کو چھوڑنے کے بعد ایک کعبہ ایسی سرزمین پر بناؤں گا کہ جو عشق کا کعبہ ہوگا، جو محبت کا کعبہ ہوگا، حسینیت کا کعبہ ہوگا۔ اور ایک پیغام دے کے جا رہے تھے حسین کہ دیکھو اس کعبے کے نزدیک جو اللہ کا گھر ہے، یہاں پر صرف وہ آ سکتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، جو ثروت مند ہو، جو مستطیع ہو، لیکن میں یہاں سے جانے کے بعد ایک جنگل میں ایک ایسا کعبہ بناؤں گا جہاں امیر بھی چلا جائے گا، جہاں فقیر بھی جائے گا، جہاں غریب بھی جائے گا، جہاں امیر بھی جائے گا، اور جس کے پاس پیسہ نہ ہوگا وہ قرضہ لے کر جائے گا اور اس قرضے کو اپنے خزانے سے ادا کر دیں گے۔ بے شک میں آج جا رہا ہوں کعبے کو چھوڑ کر، لیکن اس کعبے کو چھوڑنے کے بعد میں ایک کعبہ بنا دوں گا، عشق کا کعبہ، کہ یہاں تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے، لیکن وہاں لوگ کروڑوں کی تعداد میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، وہاں لوگ کروڑوں کی تعداد میں جائیں گے، اور جو حج کرنے جاتا ہے اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا زائر کے لیے ثواب ہے۔ اللہ نے زیارت کرنے والے کے قدم قدم پہ ثواب رکھا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس دین کو جو بچایا وہ حسین ابن علی نے بچایا، ساری انبیاء کی محنتوں کو فرزند رسول نے بچایا۔ عزیزان محترم، امام حسین نے 8 ذی الحجہ کو آپ نے سنا مکہ کو ترک کر دیا، اور امام حسین اب کعبے سے نکل گئے۔ اب یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ عراق کی جانب روانہ ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ ایسی جگہ کیوں جا رہے ہیں کہ جہاں آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا سرزمین عراق پر، لیکن کہا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے جانا۔ اب امام چلے، یہ قافلہ بڑھ رہا ہے رفتے رفتے، ادھر حج بھی تمام ہو گیا، امام کا قافلہ رفتے رفتے بڑھ رہا ہے۔ میں نے ایک سوال شروع میں پیش کیا تھا، یہ جو آپ نام 72 شہیدان کربلا کی دیکھ رہے ہیں، یہ 72 کے 72 افراد نہ ہی مدینہ سے امام کے ساتھ آئے تھے اور نہ ہی مکہ سے امام کے ساتھ تھے۔ ان میں سے چند نام ایسے ہیں کہ جو راستے میں امام حسین کے ساتھ ملحق ہوئے، اور جو ملحق ہوئے، جو امام سے جڑے، وہ شیعان حیدر کرار بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ امام کا قافلہ نکلا ہے مکے سے اور امام عراق کی جانب رواں دواں ہے۔ راوی کہتا ہے ایک چھوٹا سا قافلہ ہے جو امام کے کاروان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، لیکن اس کاروان کی کوشش یہ ہے کہ خیمے امام حسین کے خیمے سے ذرا دور لگائے جائیں، خیمے امام حسین کے خیموں سے ذرا فاصلے پر لگائے جائیں۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب یہ قافلہ ضرور نامی منزل پر پہنچا، 27 منزلیں میں نے بتائیں کہ قافلہ جب پر ٹھہرا ہے جاتے وقت، جب یہ قافلہ ضرور نامی منزل پر پہنچا تو وہ جو قافلہ بچ کے جا رہا تھا نا امام حسین سے، اب اس کو مجبوری آ گئی کہ وہ امام حسین کے خیموں کے برابر میں اپنا خیمہ لگایا۔ امام حسین نے قیام کیا اور اس چھوٹے سے کاروان نے بھی امام عالی مقام کے برابر میں اپنا خیمہ لگایا۔ خیمے لگ گئے، امام مسند امامت پر بیٹھ گئے۔ امام نے قاصد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ، جو برابر میں جو خیمے لگے ہوئے ہیں نا، اس میں آپ 40 نمبر کا نام دیکھ رہے ہیں، حضرت زہیر بن قین کا نام۔ قاصد کو بلانے کے بعد امام نے کہا کہ جاؤ ذرا زہیر بن قین کو بلا کر لاؤ، اس کو زہیر بن قین کو بلا کر لاؤ۔ اس کا مطلب یہ مدینے سے آپ کے ساتھ نہیں، یہ مکہ سے بھی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ راستے میں ضرور نامی منزل پر امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ امام نے قاصد کو بھیجا، قاصد در خیمہ پر پہنچا۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ سب لوگ، چند لوگ تھے، ان کے بھائی بھی تھے، غلام بھی تھے اور نوکر وغیرہ، سب بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ جیسے ہی قاصد پہنچا، قاصد نے
امام حسین کا سلام زہیر بن قین تک پہنچایا اور کہا کہ تم کو فرزند زہرا نے طلب کیا ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ تاریخ نے لکھا کہ یہ امام حسین سے بچ کر آ رہے تھے، تو لہٰذا ان کے اندر جرت نہ ہوئی کہ امام کے پاس تک جائیں۔ دیکھیے خواتین نے بھی اس کربلا کے واقعے کے اندر بہت اہم کردار نبھایا ہے، اور انشاءاللہ میں کل اسی ٹاپک پر ہماری گفتگو رہے گی کہ اس واقعے کربلا کے اندر خواتین نے کیا کردار نبھایا اور امام حسین خواتین کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے۔ جب زہیر بن قین کو مولا نے بلایا اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ مولا کے قریب نہ جائیں، لیکن دیکھیے مومنہ تھی ان کی زوجہ، جس کا نام تاریخ نے دیلم خاتون لکھا۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ کو طلب کر رہے ہیں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ جب بیوی نے یہ جملے کہے تو ان کے دل میں جانے کی رمق پیدا ہوئی اور یہ کھانا چھوڑ کر امام حسین کے خیمے کے نزدیک پہنچے۔ جیسے یہ خیموں کے نزدیک گئے، فرزندان بنی ہاشم نے آپ کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد امام کو پیغام پہنچایا کہ جس کو آپ نے بلایا تھا وہ آ گیا ہے۔ امام نے کہا کہ لے کر آئیے۔ اب یہ پہنچنے کے بعد سلام کیا۔ جناب امام حسین نے زہیر بن قین سے کہا کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ زہیر، کیا میں آپ کو بیچ میں ایک بات اور کر دوں، جناب زہیر بن قین ابھی دامن ولایت سے متمسک نہیں ہے، بلکہ تاریخ نے لکھا کہ یہ عثمانی عقیدہ تھے۔ عثمانی عقیدہ کیا مطلب؟ یعنی پہلے پر ان کو خلیفہ، دوسرے پر ان کو، اور تیسرے پر ان کو، اور چوتھے نمبر پر مولا علی کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ عثمانی عقیدہ لکھا ہے۔ اب مولا نے کہا اے زہیر بن قین، کیا اب بھی تم اس فساد کی جلتی ہوئی آگ کو اپنی تلوار کے ذریعے خاموش کرنا چاہتے ہو؟ اور کیا تم چاہتے ہو کہ دامن ولایت سے متمسک ہو جاؤ؟ اے زہیر بن قین، کیا تم چاہتے ہو کہ دامن ولایت سے متمسک ہو جاؤ؟ عزیزان محترم، امام نے کہا کہ اگر تم دامن ولایت سے متمسک ہو گئے تو میں تمہاری دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی امام نے اس منزل پر زہیر ابن قین سے جملہ کیا کر ثابت کر دیا کہ دیکھو جو دامن ولایت سے متمسک ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اب عزیزان محترم، جب امام کا یہ پیغام زہیر بن قین نے سنا ہے، سننے کے بعد اب عقل اور نفس کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ تاریخ کی فکر ہے کہ عقل اور نفس کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ عقل نے کہا کہ دامن ولایت سے متمسک ہو جا، عقل یہ کہہ رہی تھی کہ دامن ولایت سے متمسک ہو جا، لیکن نفس کہہ رہا تھا کہاں چکر نے پڑ رہا ہے، کہاں چکر نے پڑ رہا ہے۔ ایک تو جان بھی ہاتھ سے جائے گی، خانوادے فیملی کا ساتھ چھوٹ جائے گا، مال و زر سب یہیں رہ جائے گا۔ دیکھیے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جب عزاداری کا وقت ہوتا ہے، ہمارے بھی عقل اور نفس کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ دامن ولایت سے متمسک ہونا چاہتے ہوتے ہیں حقیقت میں، ان کی جو عقل ہوتی ہے ان کے نفس پر غالب آتی ہے، جو عقل ہے وہ ان کے نفس پر غالب آ جاتی ہے۔ اور جو لوگ جن کے قلوب ابھی قرآن کے لیے کہتا ہے کہ بس یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن در حقیقت دل میں ان کے ایمان ابھی داخل نہیں کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔
زہیر ابن قین نے پیغام دیا ہے کہ دیکھو جب عقل اور نفس کے درمیان جنگ شروع ہو جائے تو تمہارا کام یہ ہے عزادارو کہ نفس کے اوپر عقل کا غلبہ حاصل کرو، سبحان اللہ، نفس کے اوپر عقل کو حاوی کرو۔ اور زہیر ابن قین نے بھی یہی کیا کہ نفس کو چھوڑا اور نفس کی بات کے اوپر توجہ نہ دے کر حسین زہیر ابن قین نے عقل کے فیصلے کو آگے رکھا، سبحان اللہ، کہا کہ مولا اگر تم دنیا اور آخرت میں میری کامیابی کی ضمانت لینا چاہتے ہو تو میں آپ کے ہم رکاب ہو جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ مولا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ فوراً خیمے سے نکلے امام حسین کے اور بھائیوں سے کہا کہ جو چلنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، لیکن چونکہ بیوی اس کے انڈر میں شریک حیات ظاہر ہے، اس کے اوپر شوہر کا حق ہوتا ہے اور شوہر کا بیوی کے اوپر ہوتا ہے۔ غلاموں کو آزاد کیا اور بیوی سے کہا کہ مال دنیا میں سے، تاریخ کی فکر ہے کہ مال دنیا میں سے جو تو کچھ اٹھانا چاہتی ہے اٹھا لے اور جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ اللہ کی قسم تاریخ کی فکر ہے کہ اس مومنہ نے کہا کہ زہیر بن قین آج اگر تم اس وقت دامن ولایت سے متمسک ہو گئے اور حسین ابن علی کے ساتھ جانا چاہتے ہو، ابھی زیادہ دیر نہ گزری ہے کہ اسی راہ کو میں نے ہی تمہارے لیے روشن کیا ہے۔ ابھی جب قاصد دروازے پر آیا تھا تو تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا تھا؟ یقین جانو میں نے ہی اس راستے کو تمہارے لیے منور کیا ہے، اسی راستے کو میں نے تمہارے لیے روشن کیا ہے۔ آج جب تم دامن ولایت سے متمسک ہونے جا رہے ہو اور اپنی جان کا نذرانہ اپنے آقا پر شاید پیش کرنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ تاریخ میں لکھا کہ یہ خاتون بھی جو ہے زہیر بن قین کے ساتھ ایمان کے قافلے سے ملک، اور یہ قافلہ آگے چلتا ہے۔ آگے چلنے کے بعد آپ نے ایک نام اور سنا ہوگا اذان محترم، جناب وہب قلبی کا نام، اس کا وہب قلبی کا نام، یہ 3 لوگوں کا قافلہ تھا۔ یہ بھی اس میں جناب وہب ہیں، ان کی والدہ ہیں اور ان کی بیوی ہے جس کی شادی کو ابھی 20 سے زیادہ دن نہیں ہوئے، اگر زیادہ سے زیادہ مقبول کریں۔ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بس اندازہ لگایا ہے، روایات میں 7 دن بھی 17 دن آپ کی بات صلوات پڑھے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو امام حسین سے ملنے والے میں نے ایک شخصیت آپ کو بتائی، زہیر بن قین جو عثمانی عقیدہ ہیں، دوسرے جناب وہب، 3 لوگوں کا ایک کارواں۔ کون ہے یہ؟ عیسائی مذہب، عیسائی مذہب۔ لیکن جب امام حسین گزر رہے راستے سے دیکھا کہ اس کا جو خیمہ ہے وہ کسی صحرا میں رہا کرتی تھی، کسی جنگل میں۔ مختلف روایتیں اذان محترم، لیکن میں آپ کو ایک جامع روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھا کہ وہب کی ماں دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے اور پیاس کا غلبہ ہے۔ پوچھا کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا شدت ہے پیاس کی۔ تو امام حسین نے وہاں چشمہ جاری کیا اور چشمہ اتنا شیرین تھا، پانی اتنا لذیذ تھا کہ اس کو پی کر لطف آیا، اور کہا کہ کس کے ساتھ رہتی ہو؟ پوچھا، کہا کہ میرا بیٹا ہے، میری بہو ہے۔ کہا تمہارا بیٹا صحرا اور جنگل سے واپس آ جائے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا۔ جب اس کا بیٹا واپس آیا، آنے کے بعد پوچھا کہ یہ ماں یہ چشمہ کیسا جاری ہے، کس نے جاری کیا؟ کہا کہ فرزند رسول ہے جو کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں اور اس نے چشمہ جاری کیا ہے، آپ یہ پانی پی کر دیکھو۔ پانی پی کر دیکھا تو جذاب تھا اور سمجھ گیا کہ کوئی باوقار شخصیت ہے۔ میزان محترم وہیں سے تاریخ میں لکھا کہ یہ امام حسین کے پاس جاتا ہے 3 لوگوں کا قافلہ، اور امام حسین کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھا اور شیعہ حضرت کرار میں سے ہو جاتا۔ صلوات پڑھے۔ جو اس یہ عیسائی گھرانہ امام حسین سے متصل ہوا، اور دیکھیے جب کوئی دامن ولایت سے متمسک ہو جائے تو ان کے خون کے اندر کیسا اثر آ جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا، مقتل نے لکھا کہ جب یہ قافلہ
سرزمین کربلا پر پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد جب جناب وہب کی شہادت ہو گئی تو ظالم نے کیا کام کیا کہ جناب وہب کا سر کاٹنے کے بعد جناب وہب کی ماں کی طرف بھیجا. بھائی عیسائی مذہب تھی نا، تازہ تازہ شیعہ ہوئی ہے، تازہ تازہ مسلمان ہوئی ہے، ابھی اتنا جانتی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم تاریخ نے لکھا کہ جب سر پھینکا گیا ہے بیٹے کا ماں کے سامنے کاٹ کر، تو ماں نے سر لینے کے بعد دوبارہ دشمن کی طرف اڑا کر کہا کہ جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس. یہ امام حسین کے دامن سے متمسک ہونے کا کہ لوگ چند دن میں اتنے صاحب کردار کہ یہ لوگ ایسے راہ نجات سے متمسک ہو گئے کہ جس میں دنیا میں بھی کامیابی تھی. عزیزان محترم، کیونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسری مجلس بھی ہوتی ہے، یہاں سے جو ہماری گفتگو آگے ہوگی وہ میں نے بتایا آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس واقعے کے اندر خواتین کا بھی کردار تھا. کیونکہ جب مولا مدینے سے نکل رہے تھے نا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا اگر آپ جا رہے ہیں تو عورتوں بچوں کو نہ لے کر جائیے، عورتوں بچوں کو نہ لے کر جائیے. انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ امام نے کس حکمت عملی کے تحت اپنے ساتھ عورتوں بچوں کو. دیکھیے آج کی جو تاریخ ہے نا وہ کس سے منسوب ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر. حبیب کون ہے؟ امام حسین کے دوست، امام حسین کے دوست. اور ہم نے سنا ہے کیسے دوست ہیں؟ بچپن کے دوست. عزیزان محترم، دوست دوست ہوتا ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے. اگر دوست باکمال ہو جائے تو وقت کا امام خط بھیج کے بلاتا ہے. اگر دوست باکمال ہو جائے تو وقت کا امام خط بھیج کے بلاتا ہے. عزیزان محترم، آج ہم کون ہیں؟ نوکر حسین، مولا کے غلام. لیکن یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، مولا تھوڑی کہہ رہے ہیں. بھائی ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں ہم ہیں مولا کے غلام، ہم ہیں حسین کے نوکر، ہم ہیں مولا کے غلام. لیکن ہماری بھی کچھ عظمت ہے کہ نہیں؟ آپ نے اپنی عظمت کو سنا کہ عزاداروں کی ایک اہمیت ہے. عزاداروں جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین کے نوکر ہیں اور ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں تو اس حبیب کا اندازہ لگاؤ کہ جسے حسین اپنا دوست کہہ رہے ہیں، کہ جسے حسین اپنا دوست کہہ رہے ہیں اور بچپن کے دوست ہیں. کیسی دوستی آپ نے سنا نہیں ہے؟ نہیں سنا تو سنانا چاہتا ہوں کہ بچپن میں کیسے دوستی ہے. تاریخ نے لکھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر اپنے والد مظاہر کے ساتھ مدینے میں رہتے تھے، اور اس وقت رسول اللہ کا زمانہ ہے. یعنی کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے، 72 شہیدان کربلا میں، اس میں سے اگر صحابی رسول دیکھا جائے تو اس میں سے ایک حبیب ابن مظاہر کا نام بھی ہے. یعنی جناب حبیب ابن مظاہر کو صحابی رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب حبیب کے والد مسجد نبوی کے پاس تشریف لائے اور پیغمبر اسلام سے ملاقات ہوئی. پیغمبر اسلام سے ملاقات ہوئی. جناب حبیب کے والد مظاہر نے پیغمبر سے کہا ہے کہ یا نبی اللہ، میرا جو بیٹا ہے نا حبیب، وہ ہر وقت حسین حسین کرتا ہے. تاریخ ہے جانے میں، میرا جو بیٹا ہے وہ ہر وقت حسین حسین کرتا ہے اور ہر وقت اس کے دل میں یہ تمنا رہتی ہے کہ حسین کی زیارت ہو جائے، حسین سے ملاقات ہو جائے. کبھی ایسا کریے کہ آپ حسین کو لے کر ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیے. کیا کہا حبیب کے والد نے کہ آپ امام حسین کو لے کر ہمارے گھر پر آئیے. اب رسول اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ بھائی فلاں دن فلاں ٹائم پر ہم آئیں گے. لیکن جب مظاہر نے کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے گا، رسول اسلام نے کہا کہ تیرے بچے کی کتنی اچھی چاہت ہے کہ وہ ہر وقت حسین حسین کرتا ہے. آج ہمارے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ لبیک یا حسین نہ کہو، حسین حسین نہ کرو. اگر لبیک یا حسین کہنا، حسین حسین کہنا بدعت ہوتا تو پیغمبر اس وقت حبیب کے والد کو خاموش کر دیتے اور یہ نہ کہتے کہ کتنی اچھی چاہت ہے تیرے بیٹے کی. پیغمبر نے مہر لگا دی کہ دیکھو حسین حسین کہنا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت پیغمبر ہے. پیغمبر نے جملہ کہا، اس کے بعد کہا کہ ہم فلاں وقت فلاں موقع پر فلاں پہر تمہارے یہاں.
عزیزان محترم، جب کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے، آج کا زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی سامنے سے ٹائم دے دیتا ہے کہ فلاں ٹائم فون کریں گے تو اس کے فون کا انتظار رہتا ہے۔ عزیزان محترم، حبیب کو امام حسین سے محبت ہے، پتہ ہے کہ مولا فلاں دن فلاں ٹائم آئیں گے، حبیب بے صبری سے اپنے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں گے میرے مولا، کب آئیں گے میرے مولا۔ عزیز تاریخ نے لکھا کہ جب وہ پہر آئی کہ مولا تشریف لانے والے تھے، حبیب اپنے مکان کی چھت پر چلے گئے اور چھت پر چڑھنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے کس کونے سے میرے مولا تشریف لے آئے، اور اتنی آمادگی ہے جناب حبیب کی۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی یہ خبر ملی کہ فلاں راستے سے مولا آ رہے ہیں، حواس باختہ ہوئے اور فوراً چھت پہ سے زمین پر گر گئے، اور تاریخ میں لکھا کہ بچپن میں ہی آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسی کیسی محبت تھی کہ حواس باختہ ہو گئے اور چھت پر سے حبیب گر گئے محبت حسین میں۔ یہ لوگ تو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ کہا تمہیں ہر وقت اعتراض کرنے کی عادت ہے نا، تو ہم تمہیں قرآن سے جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے سورہ یوسف، سورہ یوسف پڑھیے کہ محبت میں حواس باختہ ہو گئے، حسین حبیب اوپر سے چھت پہ سے گر گئے اور جان دے دی۔ قرآن نے کہا کہ پڑھو سورہ یوسف۔ کیا ہوا سورہ یوسف میں؟ کیا ہے؟ کہا کہ جب زلیخا جناب یوسف کی عاشق ہو گئی، عاشق ہونے کے بعد سہیلیوں نے جو پاس میں رہتی تھی انہوں نے کہا کہ تم یوسف کو دیکھنے کے بعد عاشق ہو گئی، تو زلیخا نے کیا کہا تھا کہ اگر تم نے جمال یوسف کو دیکھ لیا ہوتا نا تو تم بھی عاشق ہو جاتی، تم نے ابھی یوسف کے جمال کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا ایسا کیسا جمال ہے؟ کہا کہ میں ابھی یوسف یہاں سے گزریں گے اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھری دوں گی اور ایک لیمو دوں گی، جب یوسف یہاں سے گزرے تو تم ان لیمو کو کاٹ دینا، اس نیمبو کو کاٹنا چھری سے۔ عزیزان محترم، کہا ٹھیک ہے، سب کے ہاتھ میں ایک چھری اور نیمبو دے دیا گیا۔ اب جناب یوسف کا گزر ہوا، جناب یوسف گزر گئے۔ جب جناب یوسف گزرے تو انہوں نے چاہا کہ نیمبو کو کاٹا جائے، نیمبو تو نہیں کٹتا لیکن اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں۔ اب جب یوسف گزر گئے اور دیکھا کہ انگلیوں سے خون بہ رہا ہے تو کہا کیا ہوا؟ کہا ارے ہم جمال یوسف میں اتنے مدہوش ہو گئے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہماری انگلیاں کب کٹ گئے۔ ہمارا تو جمال یوسف میں، جمال یوسف کو دیکھنے کے بعد اپنے حواس کو کھو بیٹھے۔ اب اگر کوئی فخر جمال یوسف زہرا کو دیکھ لے، دیکھنے کے بعد یہ حال ہے، اگر کوئی جمال یوسف میں زہرا کو دیکھ لے تو کیا اس کی آواز باختہ نہیں ہو سکتی؟ محبت امام حسین کی جناب حبیب نیچے گر گئے۔ امام حسین رسول اللہ کے ساتھ آ گئے، دسترخوان بچھایا گیا، مختصر کر رہا ہوں، دسترخوان بچھا دیا گیا۔ امام حسین نے پوچھا حبیب کہاں ہے؟ جناب مظاہر نے کہا کہ ایسے ایسے آپ کی محبت میں چھت سے گر گئے اور انتقال فرما گئے۔ دیکھیے کائنات دوستی میں اس کو کہتے ہیں حبیب، کائنات دوستی میں اس کو کہتے ہیں حبیب۔ ایک مقصد پر شہادت جس کو دو باری ہوئی، ایک مقصد پر شہادت جس کو دو باری ہوئی، انتقال کر گئے۔ کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ پر فلاں کمرے میں حبیب کا لاشا رکھا ہوا۔ عزیزان محترم، امام حسین جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں حبیب اٹھو حسین آ گیا ہے، حبیب اٹھو حسین آ گیا ہے۔ اب حبیب نے کہا لبیک یا حسین، حبیب نے لبیک یا حسین کہا اور زندہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آج حبیب اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب حسین آواز دے کہ حبیب اٹھ جاؤ تو حبیب لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر حسین حبیب کو کربلا سے خط بھیج کے بلائے تو بتاؤ حبیب کیسے نہ آئیں گے؟ صلوات بھیجنا حبیب پروردگار کے یہاں سے پلٹ سکتے ہیں تو حبیب کو جب خط بھیج کے بلایا جائے گا تو حبیب کیوں نہ آئے گا؟ عزیزان محترم،
حبیب کو زندگی ملی اور یہ دوبارہ زندگی ملنا تھا. اس زندگی کو جناب حبیب نے معلوم سمجھا. جناب حبیب چھوٹے تھے نا, چھوٹے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں ٹہلتے تھے امام حسین کے ساتھ. رسول اسلام محبت کرتے جناب حبیب سے, رسول اسلام کو ساری بات معلوم تھی, آئندہ کے حالات سے آپ باخبر تھے کہ یہ بچہ ہے جو میرے نواسے پر جان قربان کرے گا. صحابہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ حبیب نے مظاہر سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, حبیب نے مظاہر سے آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ جب میرا لاڈلا حسین مدینہ کی گلیوں میں ٹہلتا ہے نا, تو یہ چھوٹا سا حبیب جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں, جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی خاک اٹھا کر کبھی اپنے سر پہ ڈالتا ہے, کبھی چہرے پر ملتا ہے, کبھی اپنے چہرے پر ملتا ہے. عزیزان محترم, رسول نے فرمایا میں اس بچے سے کیوں نہ محبت کروں, میں اس بچے کا کیوں نہ احترام کروں. عزیزان محترم, اگر حبیب حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالے تو تعجب نہیں ہے, اور رسول خاموش ہے. اگر آج ہم خاک شفا پر سجدہ کر لیتے ہیں تو تم بدعت کے فتوے لگانے لگ جاتے ہو ہمارے اوپر. اگر یہ کام بدعت ہوتا, ممنوع ہوتا تو پیغمبر وہی منع کرتے تھے, حبیب ایسا کام نہ کیا کرو, یہ خاک پائے حسین کو اپنے سر پہ نہ لگایا کرو, اپنے چہرے پر نہ ملا کرو. آج ہم خاک شفا اپنے چہرے پر ملتے ہیں, اپنی پیشانی پر رکھتے ہیں, تو میں بدعت نظر آنے لگتا ہے. صلوات پڑھیے عظمت فیضان محترم. حبیب ابن مظاہر کی شخصیت جس کو میرے مولا اور آقا نے زندگی عطا کی, اور آج یہ دروازہ بند نہیں ہوا ہے, آج یہ دروازہ بند نہیں ہوا ہے, اور آج کربلا میں وہ دیار کھلا ہوا ہے. لوگ شفا لینے کے لیے, لوگ نجات لینے کے لیے, لوگ صحت لینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. عزیزان محترم, امام حسین نے جناب حبیب کو خط لکھ کر دوستی کا ایک وعدہ نبھایا. حقیقت میں دوستی کسے کہتے ہیں؟ کہ حبیب اگر تم میری نصرت کو آ جاؤ تو یقین تھے امام حسین, کوئی آئے نہ آئے حبیب ضرور آئے گا. کہ حبیب ہم حق کے دوستی ایسے ادا کریں گے, سنیے گا جملہ, ہم حق کے دوستی ایسے ادا کریں گے کہ اگر تم نے ہمارے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو تمہارا روزہ ایسے مقام پہ ہوگا کہ جو بھی زائر میری قبر پہ آئے گا پہلے تمہاری قبر میں سلام کرے گا. محترم جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں, پھر آپ روزے کے اندر جاتے ہیں تو پہلے حبیب نے مظاہر کے ذریعے, اس کے بعد امام حسین کے ذریعے حبیب اتنا لائق تعظیم اور احترام بنا دیں گے اور اپنی دوستی کو اس درجہ تک نبھائیں گے کہ جو زائر میری قبر پہ آئے گا تم کو بھی سلام. اور یہی وجہ ہے, اور آج حبیب وہی دوستی کا کردار آج تک نبھا رہا ہے, اور امام حسین کے پہلو میں دفن ہے. اور آج جو بھی زائر جاتا ہے عقیدت سے ان کی جانے کے بعد سے آتا ہے. جو ایام آپ چل رہے ہیں نا, جو ایام دیکھ رہے ہیں, ان ایام میں اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے, امام 2 محرم کو کربلا پہنچے. جب ابن زیاد کو یہ معلوم ہو گیا کہ امام حسین کربلا پہنچ گئے ہیں تو ابن زیاد نے 3 محرم سے کیا کہ لشکر تیار کرنا شروع. 3 محرم کو اس نے 10 لشکر تیار کیے. کسی کو 4000 کا لشکر دیا, کسی کو 10,000 کا, کسی کو 8,000 کا, عمر سعد کو 4,000, شبش کو 10,000, حسین بن مغیر کو 6,000, اور بہت سارے نام ہیں جس کو انہوں نے 50,000 سے 56,000 کا لشکر 3 محرم کو تیار کر دیا. اور 3 محرم کو لشکر اس نے آمادہ کر دیا کہ جاؤ سب کربلا کی جانب چلے جاؤ. اب یہ مقتل نے لکھا کہ جیسے جیسے بھائی جب اتنے لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں, مطلب 4,000 کا لشکر آ رہا ہے مسلم, تو امام حسین کے خیمے برابر میں لگے ہوئے ہیں نا. اصل تصور کریے گا, امام حسین کے خیمے بھی اس طرف لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی اتنے لوگ ایک ساتھ آتے تھے ثانیہ زہرا کا دل دہل جاتا تھا, اور پوچھتی تھی اما فضا کیا کوئی میرے بھائی کا مددگار آیا ہے؟ جب فوجوں پر فوجیں آ گئی, فوجیں آ گئی, تو اس وقت
جناب زینب نے کہا اما حفصہ ذرا میرے بھائی کو خیمے میں بلا کر لاؤ. جناب امام حسین کو خیمے میں بلا کر لایا گیا. کہ بھیا جب سے ہم کربلا آئے ہیں میں مسلسل دیکھ رہی ہوں کہ فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں کہ اس عالم غربت میں کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کو آ سکے. اے بھیا وہ آپ کے بچپن کے دوست حبیب نے مظاہر کیا ہوئے؟ اے بھیا حبیب کو خط لکھیے. عزادار امام حسین نے خط لکھا. بڑا ہی قیامت بھرا فقرہ علم الہ حسین ابن علی الہ رجل فقیر. یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے اور اس انسان کی طرف جو رجل فقیر ہے. عزاداروں خط لکھنے کے بعد حسین نے لکھا آجلن. آجلن کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ حبیب خط لکھ رہا ہوں لیکن آنے میں جلدی کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرو اور میری شہادت واقع ہو جائے. ہاں عزیزو میں نے پڑھا نہیں لیکن میں نے علماء کی زبانی سنا ہے کہ علماء نے لکھا کہ جب امام حسین خط لکھ رہے تھے تو امام حسین نے آخر میں ایک جملہ لکھا کہا اے حبیب یاد رہے میں اکیلا نہیں آیا بلکہ نبی کی نواسیاں علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. اور یہ جو میں خط لکھ رہا ہوں نا ارے یہ اپنی بہن زینب کے ارے فرمائش میں خط لکھا. عزاداروں خط لکھا. خط لکھنے کے بعد قاسم کے حوالے کیا. قاسم نہ جانے کس طریقے سے کوفے کے حالات خراب ہے. کوفہ پہنچتا ہے حبیب کے دروازے پر دق الباب کیا. دق الباب کرنے کے بعد حبیب نے پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین. کہا میں حسین کا قاصد ہوں. اللہ اکبر. جیسے ہی حبیب نے اپنے مولا کا نام سنا ارے دسترخوان کو چھوڑا فوراً دروازے پر آئے اپنے مولا کے خط کو لیا پہلے آنکھوں سے لگایا اور لگانے کے بعد خط کو چوما. اب زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا کا خط ہے. زوجہ نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہا آقا کربلا پہنچ گئے ہیں اور مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے اور اکیلے نہیں ہے بلکہ ساتھ میں حسین کی بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. زوجہ نے کہا کہ بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ سوچ رہا ہوں اپنا گھوڑا بھیج دوں اپنی تلوار بھیج دوں اپنے غلام کو بھیج دوں. اللہ اکبر. یہ زوجہ بھی مومنہ تھی. کہا اے حبیب تمہیں فرزند زہرا خط لکھ کر بلائے اور تمہیں اس وقت میں بیوی کا خیال آ رہا ہے اور چاہتے ہو کہ تلوار کو بھیج دیا جائے گھوڑے کو بھیج دیا جائے. اے حبیب یہ چوڑیاں میں اتارتے ہوں اور تم ان چوڑیوں کو پہنو. ارے میں فرزند زہرا کی مدد کو جاؤں گی. اللہ اکبر. جیسے یہ کلمہ سنے کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا عزیزو مختصر کر رہا ہوں. جناب حبیب نے غلام کو آواز دی اور کہا غلام کوفے کا ماحول خراب ہے تم میرا گھوڑا اور تلوار لے کر فلاں راستے پر میرا انتظار کرنا میں ابھی آ رہا ہوں. جب رات کا وقت ڈھلا حبیب گھر سے نکلے. عزاداروں مقتل میں کا فکرہ ہے کہ حبیب کو پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی. جب حبیب وہاں پہنچے کہ جہاں حبیب کا غلام آپ کا انتظار کر رہا تھا حبیب نے قریب جانے کے بعد سنا کہ سلطنا اگر تیرا میرا مالک نہ آیا اس کو آنے میں دیر ہو گئی ہے تو میں تجھ پہ سوار ہو جاؤں گا اور فرزند رسول کی مدد کو کربلا چلا جاؤں گا. عزاداروں اس جملے کو حبیب نے مظاہر میں سنا. ارے سر سینہ بیٹا ارے فرزند زہرا اتنا بڑے اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزاداروں غلام سے کہا جا میں نے آزاد کیا لیکن غلام بھی آپ کے ساتھ چلا. ہاں عزاداروں یہ قافلہ چھوٹا مختصر سا قافلہ اب کربلا کی جانب رواں دوا ہے. حسین کو اطلاع ملی ارے میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. کہے بیٹا علی اکبر اے ہم شکل پیغمبر اے میرے بھیا عباس اے جوانوں اٹھو اور میرے حبیب کا استقبال کرو. عزاداروں حبیب سرزمین کربلا پر پہنچے.
ادھر حبیب کا استقبال ہوا. زینب یہ آوازیں خیمے کے اندر سن رہی تھی. اما فضا کو بلایا, کہا یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا شہزادے آپ کے بھیا کا بچپن کا ساتھی ارے حبیب آ گیا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آزادارو اس عالم غربت میں نا جیسے ہی شہزادی نے ارے حبیب کا نام سنا, ارے فوراً اما فضا سے کہا اما فضا ارے ذرا حبیب کو خیمے کے نزدیک بلاؤ. اما فضا ذرا حبیب کو خیمے کے نزدیک بلاؤ. آزادارو جناب فضا اس خیمے میں آئی کہ جس میں حبیب تشریف رکھتے ہیں. آقا حسین کو سلام کیا. آقا حسین اگر آپ کی اجازت ہو تو حبیب کو شہزادی نے طلب فرمایا ہے. عزادارو حبیب اٹھے اور اس خیمے کے نزدیک آئے اور آنے کے بعد کہا شہزادی میں آ گیا. اندر سے خیمے سے آواز آئی, اے میرے بھیا کے بچپن کے دوست حبیب اس شہزادی کا سلام قبول کر. آزادارو بس لفظ سلام کا سننا تھا, ارے حبیب سے برداشت